اس نے کہا یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا لیکن ایک طریقے پر لاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اعرابی کہنے لگا کہ میرے پاس ایک گو ہے، میں نے وہ شکار کی ہے، وہ مردہ گو اگر آپ کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں اس بات کو مان جاؤں گا۔ اب کفار کی دیکھو، اب قریش کے کفار کے لوگوں کی اور اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا تھی اللہ کے نبی سے کہ یہ مردہ جانور، یہ مردہ گوا کی نبوت کا اعلان کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو مخاطب کی یا ضب، تو گو نے اس وقت کلام کیا فصیح عربی میں، ایسی عربی اس نے بولی کہ مجمع میں جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام نے اس کی عربی سنی اور سمجھی بھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ضب، تو آگے سے وہ گو کہتی ہے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں میری جان بھی قربان۔ پھر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، اے گو تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ مردہ گو بولنے لگی قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ، تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی حکمرانی زمین پر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس نے سمندر کے راستے مسخر کر دیے۔ اب وہ گو بول رہی ہے، صحابہ کرام کا مجمع سن رہا ہے، کہتا ہے وفی البحر سبیلہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس نے راستے کو مسخر کیا، سمندر کے راستوں کو مسخر کیا۔ پھر کہنے لگی وفی النار عذابہ وفی الجنت رحمتہ، کہ وہ اللہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت ہے، جس کا عذاب آگ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں یا ضب، میرے بارے میں بتلائیے۔ پہلے تو اللہ کے بارے میں توحید کا اعلان تھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا من انا، اب نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وخاتم النبیون نبیین قد افلح من صدقک، اور پھر جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کو جھٹلا دے وہ ناکام اور خسارے والا ہو جائے گا۔ جب گو نے ایسی کلام کی، اب ماننے والے نے سنا، جب اس اعرابی نے سنا جو اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا تھا، کہتا کائنات میں مجھے سب سے ناپسند آپ ہیں، جب اس نے گو سے یہ کلام سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھا، تو وہ اعرابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ اور کوئی نہ ماننے پہ آئے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو جہل آتا ہے، ولید بن مغیرہ آتا ہے، کفار کے سردار آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے۔ کون سا معجزہ؟ اب ان کی ڈیمانڈ دیکھیے، کہنے لگے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، چاند کی طرف یوں انگلی اٹھائی تو لوگوں نے دیکھا، مجمع نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہیرا کے درمیان، اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا جبل قیقان پر، 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس طرف دوسرا دوسری طرف۔ اب ابو جہل نے بھی دیکھا، ولید بن مغیرہ نے بھی دیکھا، مجمع والے نے دیکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھلایا لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا جو اس علاقے سے باہر ہوگا، جو قافلہ آئے گا اس سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے دیکھا پھر بات سچی ہوگی۔ ہر آدمی پر جادو نہیں ہو سکتا، پوری دنیا والوں پر جادو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب قافلے آئے، قافلے والوں نے تصدیق کی، پھر بھی ابو جہل نہیں مانا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے اعلیٰ و عرفہ کہ اگر اس بھی ماننے والے مردہ بھی ہوں تو وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اگر نہ ماننے والے ابو جہل کی طرح سامنے چاند دو ٹکڑے ہو جائے پھر بھی نہیں مانتے۔